السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا ند له ولا ضد له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم حضرات کو اللہ نے توفیق دی رمضان کی سعادتیں، برکتیں حاصل کرنے کی، اور وہ ہم نے خوش روبی سے طے کر لیا۔ اللہ ہمارا رمضان قبول فرمائے، محنتیں، کاوشیں، کوششیں اللہ تعالیٰ سب قبول فرمائے۔ بھائیوں، بہنوں، یہ نظام کائنات، اس کا مالک و مختار واحد ذات ہے جس کا نام اللہ ہے۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہر پتا
جو درخت سے گر جاتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، زمین کے اندر جو بھی دانہ موجود ہے وہ اللہ کے علم سے ہے۔ کوئی کھجور کی گٹھلی نہیں پھٹتی مگر اللہ اس کو جانتا ہے۔ ہمارے دل کے اندر کوئی ایسی بات نہیں آتی جس کو اللہ نہ جانتا ہو۔ اللہ ہمارا وہ اللہ ہے، وہ مالک ہے جو ہر چیز کو اس کی خوراک اس کے مطابق اس کی جگہ پر مہیا کرنے والا ہے۔ چاہے وہ زمین کی تہ کے اندر کیڑا کیوں نہیں ہے، چاہے وہ پتھر کے اندر کیڑا کیوں نہیں ہے، چاہے وہ کہیں سمندروں کی تہ میں کیوں نہ ہو، ان ساری مخلوقات کو رزق پہنچانے والی ذات اگر ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ مختار ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ ہماری ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ تو اس کا نام رب ہے، اس کی صفت رب ہے، اس کا نام اللہ ہے۔ تو اللہ نے یہاں اس جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ جو مالک جو رب تمہارا تمہیں ہر چیز تمہاری جگہ پر تمہاری ضرورت کے مطابق مہیا کرنے والا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اس تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ جہاں پر میں تمہاری یہ ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہوں، لیکن اس کے لیے میں نے دنیا میں کہہ دو ایک ایجنسی تمہارے لیے پکڑ رکھی ہے، جہاں سے یہ ایجنسی سے تمہیں ہر چیز میسر آتی ہے، اور وہ ایجنسی ایسی ہے کہ جو تمہارے لیے بے لوث کام کرتی ہے، تم سے معاوضہ نہیں مانگتی۔ وہ ایجنسی کا نام ہے والدین۔ جہاں پر میری عبادت کا تعلق ہے وہ تو تم میں واضح ہو گیا کہ میں ہر چیز کا مالک بھی ہوں، خالق بھی ہوں، تمہیں مہیا کرنے والا بھی ہوں۔ اس لیے اصول ہے کہ جس کا کھائیں اسی کا کھائیں۔ جب اللہ ہر چیز تمہیں دیتا ہے تو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تو پھر یہ حقیقت ہے، یہ حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ جب وہ عطا کرنے والے کی عبادت کرنے کا حق ہے تو اس ایجنسی کا جو آپ تک اس عطا کو پہنچاتی ہے اور اس پہنچانے میں وہ اپنی زندگی صرف کر دیتی ہے، وہ والدین، ان پر تمہارا حق بھی ضروری ہے۔ اس لیے جہاں میری عبادت ہے وہاں پر والدین کے ساتھ احسان ہے۔ اللہ نے یہاں لفظ احسان بولا ہے۔ احسان یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نیکی سے بڑھ کر نیکی کرنا، تو یہ ناممکن سی بات ہے کہ والدین ہمارے ساتھ جو نیکی کرتے رہے ہم ان کا ویسا ہی بدلہ چکا دیں، یہ بھی ناممکن ہے۔ لیکن اللہ احسان، ان کے ساتھ انہیں احسان کرنا ہے۔ ایک صحابی اپنی والدہ کو لے کر خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا تھا، کندھے پر اٹھا کر، تو عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا، میں کملیا یہ ایک دن اٹھا کے تو اس کو طواف کرا رہا ہے، تو کہتا ہے والدہ کا حق ادا ہو گیا، تو اس دن کی ایک دن کی تو قیمت نہیں ادا کر سکتا جس دن تجھے اس نے جنم دیا تھا تکلیف کے ساتھ۔ تو اس کا دودھ پلانا، گودی میں اٹھانا، پیٹ میں اٹھانا، یہ تو کہاں تو اس کا حق کہاں ادا کر سکتا ہے؟ میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے۔ کرنی کیسے ہے؟ جیسے محمد رسول اللہ نے کر کے دکھائی، اس کے مطابق حکم دیا
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں، طریقہ محمد رسول اللہ کے سوا کسی کا منظور نہیں۔ اسی طرح ماں باپ کی خدمت میں اطاعت والد کی کرنی ہے، خدمت ماں کی کرنی ہے، سبحان اللہ، اطاعت والد کی کرنی ہے، یہ یاد رکھیں، اصول ہے، عبادت رب کی کرنی ہے، طریقہ محمد رسول اللہ کا، اطاعت باپ کی کرنی ہے، خدمت ماں کی کرنی ہے، فیصلے باپ نے کرنے ہیں، خوش ماں کو کرنا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک صحابی نے پوچھا نا یا رسول اللہ میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون؟ میں تیری ماں، پھر ماں، پھر ماں، میں پھر باپ۔ خدمت کیونکہ ماں کمزور ہوتی ہے، اور ویسے بھی ماں نے جو تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں، باپ کی اپنی جگہ، باپ کی محنت اپنی جگہ پر ہے، لیکن ماں ایک کمزور، اس لیے اس نے جو تمہارے لیے تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں، اس لیے خدمت کا زیادہ حق ماں کا اور اطاعت کا زیادہ حق باپ کا ہے۔ جہاں فیصلے کی باری آتی ہے وہاں باپ کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے۔ گھر کے اندر اکثر یہ بات ہو جاتی ہے، ماں ایک بات کہتی ہے، باپ ایک بات باپ کہتا ہے، تو یہاں پر جو حقیقت ہے کہ باپ کی بات کو ترجیح دی جائے۔ جب آپ باپ کی بات کو ترجیح دیں گے تو ماں بھی باپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ جب آپ باپ کا حق چھین کر ماں کو دے دیں گے، باپ کا دل ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ماں باپ کے ماتحت ہے، ہم سب اپنے باپ کے تحت ہیں۔ اسی طرح عبادت میں ہم اللہ کے عبادت کرنے کے حق ہے، اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارا حق ہے، اس کو کرنا ہے، یہ نہیں ہوگا عبادت نامکمل ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر باپ کی حکمرانی اور نہیں ہوگی، گھر جو ہے نا وہ صحیح نہیں چلے گا۔ اسی طرح یہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر تمہاری زندگی میں دونوں بوڑھے ہو جائیں، یا یہ کیونکہ یہ بوڑھے ہونے کی شرط کیوں لگائی؟ اس لیے کہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، پھر اولاد سمجھتی ہے اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو کیا سمجھ، یہ پرانے لوگ ہیں، تو جب جوان ہوتے ہیں وہ تو اپنے پھر مکے کے زور سے، ویسے بھی اولاد اس وقت گھر میں ہوتی ہے، وہ بات مانتی ہے، اللہ ماشاء اللہ کہ کوئی 18 بچے ہو جائیں، لیکن جب باپ جوان ہو تو پھر اولاد ضرورت نہیں کرتی کہ باپ کے سامنے کھڑا ہو، لیکن جب باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر وہ بیچارے دیکھتے ہیں کہ بچے اب کیا کرتے ہیں، ہاں جی، بچے بھی کہتے ہیں کہ چھوٹو جی ماں باپ بوڑھے ہو گئے، انہیں سمجھ نہیں آتی کی دینا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بات کہی کہ جب یہ نہیں بات کہ ماں باپ جوان ہوں تو پھر ان کا کہنا نہیں ماننا، پھر تو وہ بنوا ہی لیتے ہیں، جب بوڑھے ہو جائیں دونوں یا ایک تو فلا تقل لهما اف، پھر ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ یہ لفظ اف عام سمجھ نہیں آتا کیا مطلب ہے، جس میں ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ماں باپ اپن کو بات کہتے ہیں، یہ بات کہہ لو، ہائے ہائے یہ ہے ہائے ہائے یہ کیا، اب میں یہ کام کر رہا تھا، میں کھانا کھا رہا تھا، میں یہ ویڈیو دیکھ رہا تھا، اب بیچ میں جناب پاپا نے آ کے اپنا ٹکا دیا، اوہ آئے اس کا نام ہو۔ میں یہ ناگواری کا اظہار بھی نہیں کرنا، یہ کیوں؟ میں جب تم بچے تھے تم بول بھی نہیں سکتے تھے، تم صرف روتے تھے، تو ماں سمجھ لیتی تھی کیا کہہ رہا ہے جی،
کہتے ہیں گونگے لیا رمضان گونگے دی ماں جانے. پھر جناب کہتی ہے اللہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے, دوڑ پا کے جناب اس کا فیڈر تیار کرتی. اب بولنے سے میں تم صرف روتے تھے, تمہاری ضرورت مجھے کرتی تھی, تو اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو اب تم یہ ناگواری نہ کرو, کیونکہ جب تم کچھ نہیں کر سکتے تھے تو وہ ناگواری کے اپنے چہرے پر ہاتھ نہیں لاتی تھی. ماں باپ تمہارے لیے جناب تمہیں ضرورت پڑتی تھی تو باپ جناب دن کی دھوپ میں کھڑا ہو کے بیچارہ مزدوری بھی کرتا تھا, صحیح سردی میں وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کے بیچارہ اپنے آفس میں جاتا تھا کہ میرے بچے اچھا کھا لیں, اچھا پی لیں, عزت سے جی لیں. جب وہ یہ سب کچھ کرتا تھا تو اب تمہیں اوف کرنے کی ضرورت کیوں؟ اب تم اوہ کیوں کرتے ہو؟ اب تم اپنا یہ ویڈیو چھوڑ کر, موبائل چھوڑ کر, باپ کی بات پر, ماں کی بات پر یس لبیک کیوں نہیں کہتے, کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے میں اوف نہیں کرنا, ناگواری کے چہرے پر اثار نہیں لانے, بلا تنہرہما, اور ان کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے. یہ بھی بات ہو جاتی ہے جب ایک دو دفعہ ماں باپ کہتے ہیں آگے سے آپ بچہ تلخ بولتا ہے, اچھا کر بھی لیتا ہوں, یہ ڈانٹ ہے. بلا تنہرہما, یہ کون کہہ رہا ہے بھائیو؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کا مالک کہہ رہا ہے, میری نہیں بات, مالک کہہ رہا ہے. جب آپ مالک کی بات نہیں مانیں گے تو پھر آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ مالک آپ کا حشر میں کیا کرے گا. دونوں باتیں وکل, اور ان کے لیے اپنے خدمت کے بازو بچھا کے رکھنا ہے. کیا مطلب؟ یعنی کہ اس بات کے لیے تیار رہنا ہے کہ کب میرے ماں باپ کچھ خواہش کریں, کچھ کہیں تو میں فوری طور پر ان کی خدمت کے لیے اٹھ جاؤں. یہ کہنا نا اچھا میں کرتا ہوں, یہ بھائیو نافرمانی ہے, اسی وقت کرنا فرمانبرداری ہے. بعد میں جب آپ کریں گے اپنی مرضی سے کریں گے. اس لیے یہ بات بالکل ادب کے خلاف ہے. اچھا میں یہ کام کر کے نا پھر میں آپ کا کام کرتا ہوں, تو مائیں بیچارے نرم ہوتی ہیں کہ اچھا چل پتر کرنے بات نہیں کر. لیکن اطاعت فرمانبرداری کا یہ ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ کا مصداق یہ ہے کہ ادھر حکم ہو ادھر گردن جھکائی ہو, یعنی ادھر ماں نے کچھ کہا ہو, باپ نے کچھ کہا ہو, فوراً لو اماں جی, لو ابا جی, حاضر. یہ ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. اور اس کے باوجود فرمایا کہ کوئی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو ان ربکم عالم بما فی نفوسکم, اللہ کو یہ بھی علم ہے کہ کون دل سے با ادب ہے اور کون جناب وہ دل پر پتھر رکھ کے بات مان رہا ہے. نفوسکم, اللہ تمہاری دل کی بات کو جانتا ہے. تو یہاں یہ بتایا ہے کہ دل میں, اپنے دل میں پتھر رکھ کر کوڑ کر تو کہنا نہ مانا کرو, بلکہ خوش دلی کے ساتھ کہنا مانا کرو. اس کے باوجود اگر کسی میں خدائی ہو جائے تو پھر فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا, جو اپنی غلطی کوتاہی پہ ماں باپ کو راضی کر لیتا ہے, باپ سے معافی مانگ لیتا ہے, تو اللہ بھی پھر ایسے جھکنے والوں کو, رجوع کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے. تو آپ نے وہ غار کا واقعہ بھی سنا ہوگا کہ وہ باپ بیٹا دودھ لے کے ساری رات ماں باپ کی سراہنے پر کھڑا رہا. میں مختصر اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ سب لوگ اکثر اس بات کو جانتے ہیں. ایک یاد دہانی کے لیے دوبارہ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اس کی عادت تھی کہ جب وہ دودھ لے کے بکریاں لے کے آتا تو دودھ دھو کے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا. اس نے لیٹ ہو گئی, ماں باپ سو گئے. اس نے کہا جو میں طریقہ اللہ کے لیے کرتا تھا وہی کرنا ہے. دودھ دھو کے ماں باپ کے سراہنے کھڑا ہو گیا, ان کو اٹھایا بھی نہیں کہ ان کی نیند خراب کر دینے سے تکلیف ہوگی, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بڑوں کی نیند ایک دفعہ کھل جائے نا پھر آتی مشکل ہے. تو اس لیے اس نے اٹھانا بھی دوبارہ نہیں کیا. اور بچے, حدیث میں ذکر ہے, بخاری کی ایک صحیح حدیث ہے, وہ قصہ کہانی نہیں ہے, بچے کہتے ہیں میرے قدموں میں روتے روتے سو گئے کہ ابا دودھ, غلاموں کو دودھ نہیں دیا, بیوی کو دودھ نہیں دیا. لگتا ہے بظاہر ظلم ہے,
بھائی اگر یہ ظلم ہوتا، اس نے دعا کی اللہ اگر میرا وہ کام صبح والدین اٹھے ان کو دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو، غلاموں کو، بیوی کو دودھ دیا، تو غار میں جب پتھر نے بالکل زندگی مایوس کر دی، ہاں یہ دعا کی اللہ اگر یہ میرا فعل تجھے پسند تھا تو ہمیں اس سے نجات عطا فرما۔ سب جانتے ہیں پتھر سر گیا، تو یہ کام پھر ظلم تو نہ ہوا، بظاہر ظلم نظر آتا ہے کہ بچے بگڑتے رہے، یہ دودھ لے کے ماں باپ کے سامنے کھڑا رہا، یعنی کہ ماں باپ کی رضا اتنی مقدم ہے کہ اگر بچوں کو کوئی تکلیف ہوئی اللہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے، اور اس کو غار کی اتنی مشکل ترین جگہ سے اللہ نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ ایک جہاد پر جا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نصیحتیں کی، اور اس میں ایک نصیحت یہ تھی کہ اے معاذ اپنے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان کو قتلتا اور حرقتا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے چاہے آگ میں جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ دوسری یہ بات تھی کہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ تجھے حکم دیں کہ اپنے والدین کو اپنے گھر سے نکال دو۔ یہ صحیح حدیث ہے، یعنی یہاں تک ماں باپ کی ماننے کا حکم ہے۔ حضرت عمر کے بیٹے، حضرت عمر نے کہا بیٹے کو کہ بیوی کو طلاق دے دو، وہ کہنے لگے میرے ساتھ تو بیوی کا کوئی جھگڑا ہی نہیں، کوئی اختلاف ہی نہیں، میں کیا۔ حضرت عمر کو نہیں پسند، حضور کے پاس چلے گئے، یا رسول اللہ والد کہتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ فرمایا بھی حکم تو یہی ہے، جب والدین حکم دیں کرنا پڑے گا۔ اب بیوی سے تو اختلاف ہی نہیں، لیکن سسر کا اختلاف، طلاق دینی پڑے گی، یہاں تک حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا، آئے اور دروازے پر آئے اسماعیل کے گھر علیہ السلام، تو بیوی نے کو پوچھا کہ اسماعیل کدھر ہے؟ باہر گئے ہیں۔ کیسا گزارا ہوتا ہے؟ بس تنگی ترشی ہوتی ہے، گزارا مشکل ہی ہے، یعنی نشوبی کا اظہار کیا۔ ابراہیم السلام نے کہا وہ آئے تو نے کہنا کہ میرا سلام کہنا، انہوں نے کہنا کہ گھر کی نا دلیل بدلنے۔ وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ بزرگ آئے تھے اس طرح کی بات کیا ہے کہ انہوں نے اپنا تعارف نہ کرایا، تو اس طرح کی بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ میرے والد تھے، اور تو نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا میں پوچھا تھا کیسے حالات گزرے، میں نے ایسے کہا، انہوں نے کہا دلیل بدلنے، انہوں نے کہا وہ کہہ کہ تجھے طلاق دیتے ہیں اس لیے تجھے طلاق دینا۔ تو بتایا کہ ماں باپ کو یہاں، اچھا ماں کا یہاں نہیں مسئلہ، یہ باپ کا اختیار ہے۔ بعض مائیں نہ کر کے کہتی ہیں کہ یہ ہمیں اختیار ہے، یہ ماں کو اختیار نہیں فیصلے کا۔ میں نے پہلے عرض کر دی ہے کہ فیصلے کے اندر باپ کو اختیار ہے، تو خدمت کے اندر ماں کا حق ہے۔ تو یہ نماز کو کہا کہ ماں والدین کی اطاعت کرنی ہے، اگرچہ تجھے وہ اپنے بچوں سے الگ رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما منکم بار ينظر الى والديه نظرة رحمة لاكتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بھائی غور سے سنیں بات، مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ اپنے والدین کی طرف خوش ہو کے دیکھتا ہے تو کتب اللہ له بكل نظرۃ حجۃ مبرورہ، اللہ اس کی ہر نظر کے بدلے حج مبرور کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حج لاکھ روپے خرچ کر کے جا جاتا ہے، اس کا بھی یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ حج مبرور ہے یا نہیں ہے۔ میں جو بچہ اپنے والدین کو خوش ہو کے خوش کر دے، میں اس کو ایک نظر کی بات پر دے ایک حج مبرور کا اللہ ثواب دے دیتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ ان نظر کل یوم میعاد مرہ، کوئی بچہ اگر اپنے ماں باپ کو 100 دفعہ دیکھے تو اللہ رسول اللہ نعم واللہ اکبر و اطیب، اللہ اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی پاک ہے، وہ اس 100 حج کا بھی ثواب دے سکتا ہے۔ اب اس کے برعکس سے ذرا دیکھ رہے ہیں، جو بچہ اپنے ماں باپ کو پورے گالی نکالے، غصے ہو، تو پھر اس کا بھی بدلہ آپ خود ہی سوچ لیجیے۔
جب خوش ہو کے دیکھنے سے حج مبرور کا ثواب مل سکتا ہے بھائیو، تو پھر ماں باپ کو آنکھیں نکالنے کا گناہ بھی کتنا ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث بھی اور بھی ہے کہ رضی فی رضی والدہ وسخط الرب فی سخط الوالدین، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ لیکن یہ ناراضگی اور رضا نہیں دنیاوی کام میں ہے۔ وصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ اپنے والدین کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ اٹھایا، تکلیف کے ساتھ جنم دیا۔ انشکر لی ولوالدیک، ہم نے حکم دیا کہ میرا بھی شکر کر، اپنے والدین کا بھی شکر کر۔ لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر تجھے اس بات پر اکسائیں ان تشرک بی، کہ میرے ساتھ شریک کرنا ہے کسی کو، فلا تطیعهما، تو اس بات میں ان کی بات، اس عمل میں اس کی بات ان کی بات نہیں ماننی۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ماں باپ مشرک بھی ہوں، کافر بھی ہوں، تب بھی ان کے ساتھ معروفہ اچھے انداز سے پیش آنا ہے۔ لیکن کفر، شرک، بدعات، ان میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، کیونکہ لا اطاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ صرف اسی جگہ پر فرمایا کہ والدین کی اطاعت نہیں کرنی، جہاں وہ کہیں کہ یہ اپنے گول کرنے ہیں، ساتویں کرنے ہیں، دسویں کرنی ہے، آپ نے یہ ملاد کا جلوس نکالنا ہے، آپ نے دادا صاحب جا کے یہ چادر چڑھانی ہے، آپ نے یہ دیکھ فلاں مزار پر دینی ہے، یہ مثال دی ہے، چند میں مثالیں دی ہیں۔ جو بھی کام آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، اس میں ان کی بات نہیں ماننی۔ مگر یہاں بھی فرمایا صاحبہما معروفہ، اچھے انداز میں ان کو ڈیفینس کر، ان کو سمجھانا ہے، لڑنا نہیں، بدتمیزی نہیں کرنی، کہنا یہ نہیں، اس میں میں نہیں بات مان سکتا، یہ اللہ کے مقابلے میں۔ یہاں بھی لڑنا جھگڑنا نہیں، ڈانٹ سوٹا نہیں جانا، آنکھیں نہیں نکالنی۔ میں نے پہلے ذکر دی کہ نظر رحمت سے آپ دیکھیں کہ جو حج مبرور کا ثواب ہے، بھائی یہ نظر غضب سے دیکھیں گے تو پھر اس کا کیا بنے گا۔ ایک حدیث میں ہے بہقی میں کہ جو شخص اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ بابان من الجنہ، جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر ماں باپ میں سے ایک زندہ ہے، ان کی خدمت اطاعت کر کے خوش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اسی طرح جو پھر اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ماں باپ کو پریشان کرتا ہے، دکھ دیتا ہے، لیکن ایک بات پہلے ذہن میں رکھ لیں، اگر اس کے زندگی کے اندر اس نے ماں باپ کو راضی کر لیا، یعنی معافی مانگ لی، ماں باپ خوش دنیا سے گئے، تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ اگر اس نے نافرمانی کرتا دنیا سے چلا گیا، اس کے لیے دوزخ کے دروازے 2 کھل گئے۔ اگر ایک تھے ماں باپ میں، ان کو ناراض کیا، ان کو دکھ دیا، دروازہ دوزخ کا کھل گیا۔ اب یہ بند کب ہوگا؟ جب اپنے ماں کو اور باپ کو راضی کرے گا، خوش کرے گا، تو پھر تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اگر کوئی غلطی کوتاہیاں دنیا میں اس کے ساتھ والدین کے بارے میں ہو گئی، اب والدین دنیا سے چلے گئے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین فوت ہونے کے بعد جو بندہ اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے، ان کے لیے صدقہ خیرات ان کی طرف سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے جن سے یہ غلطیاں ہوئیں اور ہوتی ہیں بھائی، میں بھی پاک نہیں ہوں، کوئی بھی اس سے نہیں بچتا، کیونکہ انسان کے اندر یہ سب کچھ فطرت کے طور پر غصہ بھی ہے، پیار بھی ہے، غلطی بھی ہے، اصلاح بھی ہے، ہو جاتی ہے۔ جس سے کوئی ایسی غلطی کوتاہی ہوئی، وہ والدین دنیا سے چلے گئے، وہ اپنے والدین کے لیے انتہا درجے کی بخشش کی دعائیں کرے، ان کے لیے صدقہ خیرات کرے، ان کے لیے دعائیں کرے، اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ تو یہ بھائیو والدین کے لیے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، اور ایک بخاری کی حدیث ہے، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، ماں کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
کیونکہ ماں کا نام اس لیے لیا کہ اکثر باپ کا ڈر بھی ہوتا ہے، باپ کی ناک کی جاتی ہے، ماں بیچاری دل کی کمزور بھی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے اچھا کوئی بچہ ہے۔ ماں کا یا نام ماں کا لیا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، تم پر ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دے دیا گیا۔ چھوٹی سی بات، بہت بڑی بات ہے۔ حقوق الوالدین کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ سورۃ احقاف 26 سے 12 ہے اور سورت کی 15 نمبر آیت ہے۔ میں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ گھر جا کر اس آیات کو کھول کر اپنے گھر میں دیکھیں اور اس پر بار بار غور کیا کریں۔ اس لیے میں آپ کو پورا حوالہ دیتا ہوں تاکہ آپ کے دل کی تشفی ہو جائے اور آپ گھر میں بیٹھ کر تسلی سے آپ اس کا مطالعہ بھی کر سکیں۔ آپ کے گھر میں بھی ترجمہ القرآن ہوگا، تفسیر بھی بعض لوگوں کے گھر میں ہوں گی۔ میں وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے والدین لوگوں کو وصیت کی، اس بات کی کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، کیونکہ حملتہ امہ کرہا، کیونکہ اس کی ماں نے اس کو بڑی تکلیفوں کے ساتھ پیٹ میں اٹھایا، جنم دیا، ووضعتہ کرہا، اور اس کو جنم دیا، وحملہ وفصالہ 30 شہرا، پھر اس کو پیٹ میں اٹھایا، پھر دودھ گودی میں اٹھا کر دودھ پلایا، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ، پھر جب یہ 40 سال کی عمر کو پہنچا، یہ نیک بچے کی صفت اللہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ بچہ جب 40 سال کی عمر کو پہنچا، بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب 40 سال کی عمر کو پہنچا، دعا کی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھے عطا کی، اسلام کی نعمت عطا کی، والدین کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی، وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اللہ ایسے عمل کی توفیق عطا فرما کہ جن سے تو راضی ہو جائے۔ اسی کی دعا کرنی چاہیے، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہ ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جن کو تو پسند کرتا ہے اور جن سے تو راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اللہ کو عمل قابل قبول ہوتا ہے۔ جو کسی کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے عمل ہوگا، اللہ اس سے راضی نہیں ہوگا۔ میں عملا صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي، اللہ میری اولاد کے بارے میں میری اصلاح کر دیں کہ میں نے اپنی اولاد کو کیسے سنوارنا ہے، ان کی کیسے تربیت کرنی ہے۔ انی تبت الیک، اللہ جو مجھ سے غلطی ہوگی میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اللہ میں تیرا فرمانبردار ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نیکیوں کو قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ کہتا ہے کہ کیا بات کہی، ایک تو یہ کہ اپنی ماں باپ کی قدر کرتا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اور ایسے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے جن سے اللہ راضی ہو، تو غلطی پر اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے، مطلب نتجاوز عن سیئاتہم، اور ان کی برائیوں سے اللہ درگزر فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کی قدرت جی۔ اللہ ان کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے، ان کے گناہوں سے نظر انداز کرتا ہے۔ کیا مطلب کہ ایسی نیکیاں کرنے والوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کوئی کہیں گے غلطی کیوں ہوتی ہے اس حاجی صاحب سے، اس مولوی صاحب سے، اس قاری صاحب سے، تو یہ کوئی انسانی فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام بول گئے تو ہم ان کی اولاد، اس لیے فرمایا نتجاوز عن سیئاتہم، اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں سے نظر ثرد فرماتے ہیں۔ میں وفی اصحاب الجنہ، اللہ اس کو جنتیوں میں لے دیتا ہے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو تم سے کیا ہے۔ بھائیو اس آیت کو جا کے اپنے گھروں میں غور کر لینا، میں پھر آپ کو بتا دوں، یہ 26 سے 12 ہے
اور 26 پارے کی یہ ایک رکوع کے بعد 14 نمبر آیت ہے، بڑے غور سے اس کو دیکھنا، چھوٹا سا مضمون ہے کہ والدین کی اطاعت، اب رب کی نعمتوں پر شکر، اور اولاد کی اچھی تربیت، اور اپنے جو غلطی بتائی اس کے لیے اللہ سے معافی، اور عمل اللہ کی رضا کی خاطر۔ میں اللہ ایسے لوگوں کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے، ایسے لوگوں کی گناہوں غلطیوں سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ پورا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار فرما دے، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار فرما دے، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شمار فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر لی ولسائر المسلمین۔